بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکل سے اتنا خوبصورت نہیں تھا اور خاندان کی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی تھیں کہ کوئی زندہ لڑکی تجھ سے شادی نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی میرے آفس کی لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ پہلی رات کمرے میں داخل ہوتے ہی دلہن نے مجھے دودھ کا گلاس پلایا، جسے پیتے ہی مجھے ہوش نہ رہا اور میری آنکھ صبح کھلی، لیکن یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی تو میرا نام علی ہے۔ میں اپنے خاندان کا سب سے کم شکل اور سب سے شرمیلا لڑکا تھا۔ دراصل میں ان لڑکوں میں سے تھا جن کو بچپن میں سارے خاندان کے پڑھے لکھے، سمجھدار، بہادر اور مضبوط لڑکے تنگ کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میری شکل بھی کوئی خاص نہیں تھی اور میں جتنا بھی کھا لیتا مجھ پر چربی نہیں چڑھتی تھی۔ میں بہت دبلا پتلا تھا، عورتیں بھی میرا مذاق بناتی تھیں اور مرد بھی۔ کبھی کسی شادی بیاہ میں چلا جاتا تو عورتیں مذاق کرتی تھیں کہ تیری شادی ہوگی تو تیرا کیا بنے گا، تیرے تو بچے بھی نہیں ہوں گے، کچھ کھا پی لیا کر۔ لیکن کچھ بھی مجھ پر اثر نہیں کرتا تھا۔ میرا ایک دوست باہر کے ملک میں ہوتا تھا، میں نے اس سے باہر کے ملک سے وزن بڑھانے کی دوائی منگوائی تو اس سے میری صحت اور زیادہ کمزور ہو گئی۔ پھر بھی خاندان والے میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ خاندان میں تو مجھے کسی نے لڑکی دینی نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بالکل بونگا ہے، اس کی شکل ہے نہ جسم۔ نوکری میری اچھی لگی تھی۔ جب آپ اتنا کچھ برداشت کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں سے آپ کے ساتھ بہتری ہو جاتی ہے، لیکن میری نوکری اچھی ہونے کے باوجود بھی مجھے کوئی اپنی بیٹی نہیں دے رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کو کوئی بیماری ہے، یہ نشہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اپنے آپ کو ٹیکے لگاتا ہے۔ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ امی بتاتی تھی کہ میں بچپن میں بہت بیمار رہا تھا اور میری چاچی نے مجھ پر جادو کروایا تھا، کیونکہ میں اس خاندان کا ایک ہی بیٹا تھا، اسی لیے میں اس طرح کا ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، میرا رنگ گورا تھا، ٹھیک ہے نقش تھوڑے سے مناسب تھے تو کیا ہوا؟ کیا میں نے ان کو شادی کے پہلے دن کھا جانا تھا؟ کوئی لڑکی بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کچھ پیسے بھی جمع کر رکھے تھے، خواب دیکھتا رہتا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر بناؤں گا، گاڑی لوں گا۔ میرے امی ابو کو بھی ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ یہ پیسے میرے کمرے میں پڑے ہوئے تھے۔ زندگی بڑی عجیب جا رہی تھی۔ پھر میں نے ایک اور آفس میں کام شروع کر دیا۔ میری اچھی نوکری لگ گئی، سب میرے کام کی تعریف تو کرتے تھے، لیکن میری شکل کی کوئی تعریف نہ کرتا۔ مجھے پروموشن بھی لگ گیا، میری اچھی سی نوکری تھی۔ میرے آفس میں ایک لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ آج ہی آفس میں کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ سارے لوگ اس سے بات کرنے کے لیے ترس رہے تھے، لیکن اس نے مجھ سے پوچھا کہ باس کا آفس کس طرف ہے۔ میں بھی گھبرا گیا۔ میں پانی پی رہا تھا، پانی میرے منہ سے ہی باہر نکل آیا۔ وہ مسکرا دی، پھر میں نے اسے بہت مشکل سے راستہ بتا دیا کہ اس طرف ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ تم نے تو اس سے بات کر لی، ہماری طرف تو اس نے دیکھا بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھ سے کون سی کوئی خاص بات کی ہے، راستہ ہی تو پوچھا ہے۔ دوپہر کو آفس میں جب ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تو وہ میرے والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا، سب لوگ اپنے گھر سے اپنا کھانا لاتے تھے اور ایک حصہ بنا ہوا تھا، وہاں بیٹھ کر کھا لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی۔ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے راستہ ہی پوچھا تھا تو میں نے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، آج کل لوگ بڑے ہی بدتمیز ہیں، بات کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ سب سے زیادہ اچھے لگے ہیں اور معصوم لگ رہے ہیں۔ میرے اندر اس وقت کیا چل رہا تھا میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ اتنی خوبصورت لڑکی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی اور ساتھ مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ باتیں تو وہ آفس کی ہی کرنے لگی کہ یہاں پر کیسے لوگ ہیں، کیا چھٹیاں دیتے ہیں اور پروموشن ملتا ہے یا نہیں۔ میں اس کو سب کچھ بتا رہا تھا۔ آفس کے سب نوجوان لڑکے مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں نے ان کے گھر میں ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ وہ مجھے دور سے اشارے بھی کر رہے تھے۔ میں بھی سر اٹھا کر بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کا نام سونیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے والد صاحب باہر کے ملک ہوتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے بھاگ کر آئی ہے اور یہاں پر نوکری کر کے اپنے لیے اپنی پہچان بنانا چاہتی ہے۔
اس کو اس ملک سے بہت پیار ہے۔ یعنی یہ لڑکی امیر بھی تھی، سمجھدار بھی تھی، خوبصورت بھی حد سے زیادہ تھی۔ جب کھانا کھا لیا تو اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ ٹائم گزار کے بہت اچھا لگا، کیا ہم روز اس طرح ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ میں بری طرح گھبرایا ہوا تھا، میری زبان اس قدر لڑکھڑا رہی تھی کہ شاید وہ یہ سمجھی ہوگی کہ میں ہکلا کر بولتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں ضرور، ہم لوگ مل کر کھانا کھا سکتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے اور وہاں سے چلی گئی۔ سارے دوست میرے پیچھے پڑ گئے کہ تو نے کیا جادو کر دیا، تجھے اتنی خوبصورت لڑکی کی اتنی بڑی چوائس۔ میں نے کہا کہ وہ مجھ سے منگنی کر کے تھوڑی ہی گئی ہے، ساتھ بیٹھ کر کھانا ہی تو کھا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی معاملات شروع ہوتے ہیں۔ ویسے آج کل کی لڑکیوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی، مردوں سے محبت نہیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں مرد نہیں ہوں۔ میرے دوستوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آج کل کی لڑکیوں کی پسند بدلتی جا رہی ہے، ان کو اس طرح کا مرد چاہیے جو ان سے کم خوبصورت ہو تاکہ اس پر حکم چلا سکیں۔ میرے پاس شکل و صورت اچھی نہیں تھی لیکن دماغ میرے پاس بہت اچھا تھا۔ میں نے لوگوں کو کہا کہ چاہے مرد خوبصورت ہو یا نہ ہو، بیوی حکم چلا ہی لیتی ہے۔ یہ جو مرد دنیا میں سر اٹھا کر پھرتے ہیں، رات کو بیوی کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے مار بھی کھاتے ہیں، بیویاں بھی مردوں کو مارتی ہیں، لیکن مرد یہ بات کبھی کسی کو بتاتے نہیں، اس لیے یہ بات کبھی باہر نہیں نکلی۔ بڑے بڑے خوبصورت مرد بیوی کے ہاتھوں مار کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے بال نوچتی ہیں۔ یہ تو کہانی گھر گھر کی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ شادی شدہ تھے، وہ خاموش ہو کر رہ گئے اور میں وہاں سے چلا گیا۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، اچانک سے میرے اندر اعتماد آ گیا تھا۔ اس کے بعد سے تو سونیا میری دوست بن گئی۔ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہلے دن کسی سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ بس اسی سے دوستی کرنے میں عافیت ہے۔ میں اس کی مدد بھی کرتا تھا، اسے کسی چیز کی سمجھ نہ آتی تو بتا دیتا۔ میرا رینک اس سے اوپر تھا، وہ کمپیوٹر آپریٹر تھی اور میں مینیجر بن گیا تھا۔ ہم لوگ آپس میں مل کر کام کیا کرتے تھے، میں اس کی بہت مدد کرتا تھا، ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ کہیں باہر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا کہ اس نے مجھے لنچ کے لیے پوچھا۔ سب لوگ حیران تھے کہ میری تو نکل پڑی تھی۔ مجھے مذاق کرنے لگے کہ کیا تم ہر ہفتے صدقہ کرتے تھے یا پرندوں کو پانی پلاتے تھے جو تمہاری مراد بھر رہی ہے؟ لیکن مجھے پتا تھا کہ سونیا کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرے بارے میں ایسا کبھی بھی نہیں سوچے گی۔ وہ مکمل خوبصورت پڑھی لکھی آزاد لڑکی ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہم لوگوں نے ساتھ کھانا کھایا اور اس طرح ہماری دوستی بڑھنے لگی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ اس نے کہا کہ میرے امی ابو کسی انگریز کے ساتھ میری شادی کرانا چاہتے تھے اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پاکستانیوں سے اور یہاں کے کلچر سے بہت محبت ہے۔ میری اردو اس لیے اتنی صاف ہے کیونکہ میری دادی ہمیشہ میرے ساتھ اردو بولتی تھی اور وہ بھی وہیں پر رہتی ہے۔ جب دادی اس دنیا سے چلی گئی تو مجھے اس گھر میں گھٹن ہونے لگی، میرا دل نہیں لگتا تھا۔ بابا نے کہا کہ شادی کر لو، لیکن میں یہاں پر آ گئی، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ یہاں پر میرے چاچو ہوتے ہیں، انہی کے گھر پر رہتی ہوں۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ورنہ وہ تو کہتے ہیں کہ تم کو اپنی بہو بنا لیتا۔ اس نے مجھ سے اپنی پرسنل باتیں بھی شیئر کر لی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے سونیا کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی قمیض پیچھے سے تھوڑی سی پھٹی ہوئی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ لوگ تو پہلے ہی اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، تو آج کیا کریں گے؟ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کو غصہ آ گیا کہ کس قسم کے اشارے کر رہے ہو۔ میں نے اس کو بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو وہ حیران رہ گئی۔ وہاں سے چلی گئی اور 1 گھنٹے بعد واپس آ گئی۔ واپس آ کر اس نے مجھ سے سوری بولا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ مجھے لگا کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح مجھ سے کوئی غلط بات کر رہے ہو، لیکن تم نے تو بہت احساس کیا۔ اگر یہ بات باقی لوگوں کو پتہ چل جاتی تو وہ مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے تو مجھے بہت برا لگتا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تمہیں شاید یہاں کے کپڑے پہننے کی عادت نہیں ہے، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ آفس میں تو شلوار قمیض ہی پہن کر آتی تھی، لیکن باہر کے ملک میں تھوڑی نہ شلوار قمیض پہنتی ہوگی۔ اتنے میں ماں باپ نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، تمہاری تصویر بھی دکھا دی۔ لڑکی نے ہاں کر دی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔
میں سونیا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھ سے کبھی بھی شادی نہ کرتی، اور اگر میں یہ بات کرتا تو ہماری دوستی ختم ہو جاتی۔ مجھے اس بات کے بارے میں پتا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں سونیا کی وفا نے گھر کر لیا تھا۔ میں اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کیسی محبت تھی؟ یہ تو ایک طرفہ محبت تھی، اور ایک طرفہ محبت تو ہمیشہ بد نصیب ہی ہوتی ہے۔ امی ابو کو کہہ دیا کہ میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ سونیا کو بھی کسی سے فون پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میرے چاچو نے میرا رشتہ کر دیا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ جس لڑکی کا میرے ساتھ رشتہ کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سونیا ہی تھی۔ وہ اس بات پر مسکرا دی اور اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کی تصویر دیکھ لی تھی۔ میں نے کہا کہ تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم میرے اچھے دوست ہو۔ اگر مجھے حسین چہروں سے محبت ہوتی تو باہر کے ملک میں تو بہت حسین چہرے تھے، لیکن مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں بہت خوش ہوا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ہماری منگنی ہو گئی اور ہمارے گھر والوں نے کہا کہ جلد سے جلد شادی کریں گے۔ میں بھی اکلوتا بیٹا تھا اور سونیا کا بھی اس کے چاچو کے علاوہ یہاں پر کوئی نہیں تھا۔ 3 ہفتے بعد نکاح کی رسم کرنے کے بارے میں سوچنے لگے اور نکاح کی رسم بھی ہو گئی۔ آج میں بہت خوش تھا۔ ساری زندگی لوگوں نے مجھے باتیں کی تھیں، کہتے تھے کہ اس کو تو کوئی زندہ لڑکی نہیں ملے گی، لیکن آج مجھے ایک خوبصورت ترین لڑکی مل گئی تھی جو کسی بھی شخص کا خواب ہو سکتی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا، کمرے میں آیا تو سونیا دلہن بنی اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ میری دلہن ہے۔ ہم ساتھ بیٹھے، ہم دونوں نے باتیں کی، پھر اس نے مجھے دودھ کا گلاس پلایا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر اور باتیں کرنے کے بعد اچانک سے ہی شاید مجھے نیند آ گئی۔ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ میں کس ٹائم سو گیا۔ شاید میں پورے دن کا تھکا ہوا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ رات کو شاید بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ پھر سوچا کہ ویسے بھی تو سونیا میری بیوی ہے، کسی بات کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پہلو میں نہیں تھی۔ مجھے لگا اٹھ کر باہر چلی گئی ہوگی، کیونکہ ماں اس سے کہہ رہی تھی کہ صبح جلدی جاگنا ہے، ناشتے کی رسم ہے، اس لیے میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور میں نہانے کے لیے چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن نہیں کی تھی، اس لیے مجھے پتا نہیں تھا کہ کمرے سے کیا چیز غائب ہے۔ سونیا گھر میں نہیں تھی اور ہمارے گھر میں سوائے پنکھوں کے اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ گھر کا سارا سامان، ٹیبل، بستر، میرے جمع کیے ہوئے پیسے، کپڑے، الماریاں، یہاں تک کہ برتن بھی اٹھا کر لے گئی تھی۔ ہم لوگ پریشان تھے، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پولیس کے پاس گئے اور جا کر رپورٹ درج کروائی۔ لڑکی کی تصویر دکھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بڑا خطرناک گینگ ہے اور یہ ملتان سے آیا ہے۔ لڑکی خوبصورت ہے اور بتایا جاتا ہے کہ باہر کے ملک سے آئی ہے، اس لیے کوئی بھی اس کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے مان جاتا ہے۔ وہ راتوں رات سب کو بے ہوش کر کے سامان لے جاتی ہے۔ ہم سب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مجھے کس بات کی سزا ملی؟ میری ساری جمع پونجی بھی لٹ گئی، میرے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ سونیا نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ 1 مہینے کی جان پہچان کے بعد ہم لوگوں نے شادی کر لی، اور آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا کچھ لوٹ کر لے گئی ہے۔ کہاں گئی کسی کو نہیں پتا۔ کوئی اس طرح سے غائب ہو جائے تو تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پولیس نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے، لیکن اگر کچھ واپس ملا بھی تو شاید سامان ہی واپس ملے گا۔ مجھے میری سونیا تو کبھی واپس نہیں ملے گی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر میں لوگ ہی کتنے تھے، صرف میں اور میری امی ابو۔ دوائی ہم تینوں کو دی گئی تھی، اور وہ بھی اتنی زیادہ دوائی کہ ہمیں صبح ہی ہوش آیا۔ گھر کی ساری چیزیں اس نے تسلی سے اٹھائیں۔ وہ ہمیں بڑا دھوکہ دے کر چلی گئی۔ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جس مولوی نے نکاح پڑھایا وہ بھی جھوٹا تھا اور نکاح کو رجسٹر نہیں کروایا گیا، اور وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا۔ پتہ نہیں سونیا اس وقت کیا کر رہی ہوگی۔ ابھی بھی اس کے لیے میرے دل سے بد دعا نہیں نکل رہی، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، لیکن اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اللہ اس کو سزا دینا چاہے گا تو ضرور دے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔